جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کرانے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رضا اللہ بھی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والدین راضی تو اللہ بھی راضی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ is the best creator۔ وہی ہمارا مالک ہے اور وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ آج کے اس محفل کے سامنے میرے تقریر کا عنوان ہے والدین کی قدر۔ محترم سامعین اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، ابو طفیل رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں قوت تقسیم کر رہے تھے۔ کچھ بانٹنے کے دوران ایک خاتون آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور وہ خاتون اس چادر میں بیٹھ گئی۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھلا یہ کون ہے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت فرمائے، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے میں ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام ہمیں بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھیے ہمارے رسول کتنے بڑے ہیں، پھر بھی اپنے ماں کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھاتی۔ بچوں، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پیدا نہ ہوا لیکن بچپن میں اس کا دودھ پیا، اسے اصل ماں نہیں کہتے، اسے رضائی ماں کہتے۔ سوچو کہ اگر رضائی ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ آؤ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی کی عزت کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ہم مدرسے میں قرآن سیکھتے ہیں، کلاس سیکھتے ہیں، لیکچر کی کلاس سیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو محبت سے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے استاد کی عزت کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس سے ہدایت سے دکھاتے، اور اپنے والدین کی بات ماننا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ دوسرے محفوظ ہے، اس لیے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سب کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں نیک بنا، یا اللہ میں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ میں سچا پکا مسلمان بنا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پوری محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کہیں سفر میں تھے۔
सख्त गर्मी का ज़माना था। दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के साए में एक जगह लेट गए। हमारे रसूल थके हुए थे, लेटते ही आँख लग गई। एक काफिर चुपचाप आया, तलवार खींचा खड़ा हो गया। हमला ही करना चाहता था कि एकदम से हमारे रसूल की आँख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन उनकी तलवार खींचे खड़ा है। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब मौके पर नहाने मिल गए, ना उनके साथ कोई हथियार और साथियों में मददगार। बड़े घमंड से काफिर ने कहा, बताओ मोहम्मद, अब तुम्हारी जान कौन बचा सकता है? हमारा रसूल ने बड़ी इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। हमारे रसूल की हिम्मत, बहादुरी और इत्मीनान देखकर वो खुद डर गया। उसका हाथ कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब वो तलवार हमारे रसूल ने अपने हाथ में उठा ली और फरमाया, अब तुम्हारी जान कौन बचा सकता है? काफिर तो अल्लाह को तो चाहना था, थर थर कांपने लगा और खुशामद शुरू कर दी। हमारे रसूल तो बड़े मेहरबान और रहीम दिल थे। वो दुश्मनों के साथ भी एहसान करते थे, इसलिए उसको माफ़ फरमा कर छोड़ दिया। आखिर में मैं एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेना चाहूँगा। वही तो करता है फैसला पत्थर के मुकद्दर का, वही तो करता है फैसला पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है और किसे असवद बनाना। मौजूद सामने अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर को अनवान अल्लाह का तारुफ। मैंने अल्लाह को ढूंढना तो अल्लाह ने अपना तारुफ कराया। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ। हम मानते हैं उस अल्लाह की जिसने हमें बनाया, जिसने आँखों का नूर दिया, ज़बान में बोल दिए, जिस्म में ताकत दी, अकल को समझने के औसाफ दिए। वो कौन है? मेरा अल्लाह, जिसने जमीन को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया, जो अर्श का मालिक है, जो फर्श का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है। वो कौन है? मेरा अल्लाह, जिसकी तस्बीह हर कायनात का जरा जरा कर रही है। वो कौन है? मेरा अल्लाह। मेरे अल्लाह की तारीफ तो सुनो। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, न वो किसी की औलाद है, उसका कोई हमसर नहीं। आपकी समातों का जज़ाकल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला दुआ में हमारे नेक बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो महरूम थे तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, वो महरूम थे तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर पाया है। खड़ा रहता हूँ जो शाहों में सर अपना उठा कर मैं, खड़ा रहता हूँ जो शाहों में सर अपना उठा कर मैं। मेरे माँ बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है, मेरे माँ बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। मोहतरम सामाईन इकराम, आज मेरी तकरीर को उन्वान है वालिदैन की अज़मत। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, इनका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है, माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है, माँ खड़ा होना सिखाती है तो बाप खड़ा रहना सिखाता है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ अगर बहुत ही शफीक होती है तो बाप बहुत ही मेहरबान होता है। बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक। माँ दुआ है जो सदा साया फगर रहती है। मोहतरम सामाईन इकराम, दुनिया में कोई लम्हा ऐसा है जिसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत शामिल ना होती हो। वालिदैन अल्लाह ताला का अनमोल और कीमती तोहफा है, इसलिए हमें उनकी कदर करनी चाहिए और वालिदैन के लिए अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकाला जाए जिसके लिए उनके लिए तकलीफ और रंज का बाइस बने। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है। माँ बाप की नेमत कोई दुनिया में नहीं है, माँ बाप की नेमत कोई दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो या उनसे बदले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
الله وبركاته نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے مدینہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور بہت ستایا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے. اس شہر کا نام مدینہ ہے. مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، جان اور پان سے ساتھ دیا. مدینہ سے اسلام ہر جگہ پھیلا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد بنائی. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی وہیں ہوا، آپ کی قبر بھی وہیں ہے. مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہے اور بہت قسم کی کھجوریں ہیں. مدینہ بڑی برکت والی بستی. اور میں اپنی تقریر اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے. آپ کا دوسرا نام احمد بھی ہے. ہمارے دیش سے بہت دور پچھم کی طرف ایک علاقہ ہے، اس کا نام عرب ہے. عرب میں ایک شہر مشہور ہے، اس کا نام مکہ ہے. ہمارے رسول اس شہر میں پیدا ہوئے. آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے اماں کا نام آمینہ تھا. آپ بچپنی سے بڑے نیک اور سچے تھے. چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے. جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر. اللہ بہت مہربان ہے. اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا ہے. اللہ کے ان بندوں کو رسول، نبی، پیغمبر کہتے ہیں. یہ سب بھی انسان تھے اور اچھے سے اچھے لوگ تھے. خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھے کام بتاتے تھے. اچھے آدمیوں نے ان کا کہنا مانا اور ان کے احکام پر چلے. اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو انعام دیا. اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا، الٹا ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا اور ان کو دکھ دیا. ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے. دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے. سب سے پہلے پیغمبر کا نام آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ان کے بعد کوئی آیا نہ کبھی آئے گا. ہمارے رسول آخری پیغمبر ہے. نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے. ان پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو. واخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے. آج میں نہایت اس عنوان کے تحت تقریر کرنا چاہتی ہوں، وہ موت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو کہ پیدا ہوئی ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت کا مزہ ایسا ہے وہ مزے کو بے مزہ کر دی. موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا.
वो अल्लाह का इनकार जरूर है पर वो मौत का इनकार नहीं कर सकता। ये तो हम सभी जानते हैं पर हम सब इससे गाफिल है और हम जानकर भी नहीं जानना चाहते। मौत जैसी हकीकत का हमें भी सामना करना है। जब मैं कुरान की इस आयत पर गौर करती हूँ मेरे बदन पर कांटे आ जाते हैं, मेरा पिता पानी पानी हो जाता है, मेरी दुनिया और मेरा जहां वीरान हो जाता है। आप सब भी शायद पढ़ के तर्जुमे पर गौर फरमाएं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेंगे, ढूंढ लेंगे, खवा तुम मजबूत किला में क्यों ना। और हम सब जायजा लेते हैं कि मजबूत किले वाले भी बचते नहीं, ना ही मौत से हम और आप बचने वाले हैं। मौजूद सामाई ना ही हम मौत के बारे में कोई बात करना पसंद करते हैं ना ही हमारी बातों में होती है, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। हम चाहे या ना चाहे वो आएंगे जरूर। अल-मौतु हक़्क़ुन, मौत बरक है, उसी से कोई बादशाह बचा ना कोई वजीर ना कोई बूढ़ा ना कोई जवान ना कोई बच्चा और ना ही कोई ताकतवर से ताकतवर पहलवान। उसे याद करो, वो लज्जतों खत्म कर देने वाली है। आइए अब हम गौर करते हैं लज्जतें क्या है। लज्जतें हमारा मकान है और हमारे मकान में आराम बिस्तर, एयर कंडीशन गोए वो तमाम चीजें से हम सुकून हासिल करते हैं। उधर हमारे लिए हुक्म हमारी रूह बदन से जुदा हो गई और ये सब आराम वाराई सारे ऐश बेमानी और बेमकसद हो जाते हैं। हालांकि हम कई मुर्दों को अपने हाथों से गुसल देते हैं और कई जनाजे उठते हुए देखते हैं, मन हमारी गफलत इतनी बढ़ गई है कि हम समझते हैं उसी मुर्दे को मरना है जैसे हम हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अफसोस सद अफसोस इसी गफलत पर, जबकि मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। हम मरेंगे तभी तो अल्लाह से मिलेंगे। अल्लाह के दोस्त सच्चे मोमिन बंदे इस मौत से डरते नहीं बल्कि उसकी तैयारी करते हैं। मौजूद समय यह मामला खत्म भी होता नहीं, उसके बाद आखिरत की पहली मंजिल कागजों के ढाई का गड़ा होगा। मानो मिट्टी नीचे हमारे अपने ही हमें दफना कर आ जाएंगे, जिसकी वहशत और कड़ी सच्चाई के बारे में मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। जन्नत के बागों में से एक बाग है, किसके लिए? जिसके अमाल नेक और सौलिह होंगे। अमाल बद और बुरे तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है जिसमें हम मजबूर और मोहताज और तन्हा होंगे। और ऐसा भी नहीं हमारी रहनुमाई नहीं की गई है, बल्कि हम बता दिया गया है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब हम पर हमें कौन सा अमल करना है, दुनिया बनानी है या आखिरत। रही बात दुनिया की तो कुरान कहता है वमा हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी जो कि सिवाय कुछ नहीं और आखिरत की जिंदगी जो कि हमेशा हमेशा रहने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होंगी। हम बदकार अल्लाह ना करे हमारा अपना फैसला जहन्नुम हो जाए तो हम नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। और ये चंद रातें जो कि हमें दुनिया में मिली है हम अपने रब की मर्जी से गुजार देते हैं, हमारा इनाम बहुत बड़ा है और यही कामयाबी है। इसके बदले में हमें जन्नत मिल जाएंगी और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मौजूद समय में और आप अपना अपना जायजा लेते हैं कि हमें हमारे रब को राजी करने वाली जिंदगी गुजारना है या नाराज। अभी भी मौका है, तौबा के दरवाजे खुले हैं, पलटने के रास्ते बंद नहीं हुए। अल्लाह के लिए पलटे, अपनी मनमानी छोड़ दे, अनकरीब हम धर लिए जाएंगे, हमारी जान निकाल ली जाएंगी। हजरत उमर से पूछा गया जान कैसे निकाली जाती है, उन्होंने जवाब दिया जिस तरह हमारा कोई कपड़ा या चादर कांटे भरी झाड़ियों में अटक जाता है और हम उसे खींच कर निकालते हैं, वैसे हमारी जान खींच कर निकाली जाएंगी। ना ही हमें पूछ कर दुनिया में भेजा गया और ना ही हमारी पूछ कर जान निकाली जाएंगी। अल्लाह की पनाह, जरा सोचो, इधर हमारी जान निकली उधर हमारा नाम रुतबे सब खत्म।
अब हमारा नाम मैयत हो जाता है। कोई नहीं कहता डॉक्टर साहब को कब लेके जाएंगे, डॉक्टर साहबा को कब लेके जाएंगे, मास्टर साहब को कब लेके जाएंगे, मास्टर साहबा को कब लेके जाएंगे। यहाँ तक मेरा और आपका नाम भी कोई नहीं लेता, बल्कि सब कहते हैं हम मैयत कब लेके जाएंगे। सपना मुद्दहिला के मोहताज अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत कर तू नमूने, मगर तुझ कंधा किया है रंग बूने। हुए नाम और बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवा कैसे कैसे। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सफाते भी आरा। मौत कर दी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک اور منتظم ہے۔ درود و سلام اور سردار الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا آج کا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جب میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ آئے اور سلام کیا۔ بخاری حدیث 6378۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے اور محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اور آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو سلام کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بچوں کے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اونگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہلکے سے کان پکڑا اور کہا کہ بچے ایسی نماز نہیں پڑھتے۔ اور آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد میں بچے کی اتنی سی غلطی پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ بعد میں بچہ مسجد میں نہیں آتا، پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تو مسجدوں میں نہیں آ رہے کیونکہ ان کے ساتھ بچپن میں حسن سلوک نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے۔ حضرت زید بن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سگے بیٹے کی طرح محبت کی۔ تبھی تو حضرت علی، حضرت زید بن حارث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں توحید کو پھیلانے کا کام کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم،
अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है एक बेटी की रुदात। मैंने एक खातून से पूछा कि क्या आपको मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, तो उसने एक हैरान कुन जवाब दिया। उसने कहा मुझे बराबरी के हुकूक नहीं चाहिए। मैंने तफसील चाहिए तो उसने कुछ यूँ बयान किया, मेरा जायदाद में अब्बू की तरफ से हिस्सा है, भाई की तरफ से हिस्सा है, बेटे की तरफ से हिस्सा है, शौहर की तरफ से हिस्सा है। जब मैं मर्दों के बराबर आ जाऊँगी तो मैं इन हुकूक से महरूम रह जाऊँगी। मैं किसी जगह जॉब करती हूँ तो मुझे सौब में सहूलत दी जाती है। बराबरी के हुकूक में मेरा नुकसान ज़्यादा है। मैं अब्बू से मिलने जाती हूँ तो वो मुझे खड़े होकर मिलते हैं और भाई को बैठे बैठे सलाम करते हैं। हम शहर से कहीं बाहर जाए तो मुझे और बेटी को अपना अपना हैंडबैग पकड़ना होता है और बाकी बेटे जाने। एक बार रास्ते में गाड़ी रुक गई तो स्टीयरिंग मुझे थमा दी। रुक कर और बेटे और मियाँ ने धक्का लगाया। बराबरी के हुकूक में होते तो मुझे भी धक्का लगाना पड़ता। कमाने की जिम्मेदारी कभी मेरी नहीं रही। मैं कभी ये कह दूँ कि आज कुछ नहीं पकाया या मन नहीं है तो खाना बाजार से आ जाता है। मेरा लिबास इनसे महंगा होता है। मेरे जूते कपड़ों की तादाद इनसे ज़्यादा है। मुझे कभी भी लदा करने नहीं जाना पड़ता। इलेक्ट्रीशियन के साथ दिमाग खपाई नहीं करनी पड़ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, मैं आप सबके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है आखिरत की तैयारी। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। सूरतुल हश्र आयत नंबर 18। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देख ले कि उसने अपने कल यानी आखिरत के लिए क्या दे भेज रखा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक महदूद जिंदगी दी है। हर इंसान दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार के आखिरत की दुनिया में चला जाता है। दुनिया की जिंदगी इम्तिहान की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी अंजाम की। जो शख्स दुनिया में नेक अमाल का एहतमाम करता रहे वह आखिरत में कामयाब होगा और जो शख्स बुरे अमाल करता रहे वह आखिरत में नाकाम होगा। कामयाब लोग जन्नत में जाएंगे और नाकाम लोग जहन्नम में। इसलिए हर इंसान को नेक अमाल का एहतमाम करना चाहिए ताकि वो जहन्नम में जाने से बच जाए और जन्नत के बागों में बसाया जाए। हम दुनिया के कामकाज और दुनियावी परेशानियों में इतना खोए रहते हैं कि आखिरत को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी नादानी है। ऐसा करना सही नहीं। एक सच्चा मोमिन आखिरत को कभी नहीं भूलता बल्कि वो दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए नेक अमाल करता रहता है। याद रखो, आखिरत में माल दौलत नहीं बल्कि नेकियां काम आएंगी। इसलिए अक्लमंद शख्स वो है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे और आखिरत में कामयाब होने के लिए खूब नेकियां जमा कर ले। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। ये खुशियाँ जिंदगी लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ जिंदगी लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउन गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, हस्बुल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाईन इकराम, आज मैं आप सभी के सामने जिस उन्वान के तहत तकरीर पेश करना चाहती हूँ वो ये है कि अल्लाह पर भरोसा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए काफ़ी है।
ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے کہیں دور سفر میں تھے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کی سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے۔ ہمارے رسول تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ تبھی ایک کافر چپ چاپ آیا، تلوار کھینچے آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ سامنے ایک کافر ہاتھ میں ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہے۔ کافر بڑا خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل چکے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور نہ یہاں ان کا کوئی بچانے والا ساتھی ہے۔ کافر نے بڑے گھمنڈ سے کہا، بتاؤ محمد، اب تمہاری جان کون بچائے گا؟ ہمارے رسول نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ سامعین اکرام، ہمارے رسول کی ہمت، بہادری اور اطمینان دیکھ کر وہ خود ڈر گیا۔ اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پر زمین پر گر پڑی۔ اب وہ تلوار ہمارے رسول نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اب بتاؤ تمہاری جان کون بچائے گا؟ کافر تو اللہ کو مانتا نہ تھا، تھر تھر کانپنے لگا اور خوشامدیں شروع کر دی۔ ہمارے رسول بڑے مہربان اور رحم دل تھے، وہ دشمنوں پر بھی احسان کرتے تھے، اسی لیے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے اصول ثلاثہ۔ دین کے تین اصول ہیں، پہلا اللہ کی معرفت، دوسرا دین کی معرفت، تیسرا رسول کی معرفت۔ ہم اس اصول کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی دلیل ہے، قبر کے اندر سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ ابو داؤد، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر، اور جو اسلام سے راضی ہو گیا دین جان کر، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی جان کر، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تین اصول ہے، جس نے یہ تین اصول سمجھ لیا ایمان لایا۔ مسلم شریف 1884۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو اصول ہے آرزو و تمنا سے حاصل نہیں ہوں گے، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل میں لانا ہوگا۔ پہلا اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، ربوبیت کے اعتبار سے اور اسماء الحسنی کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے۔ جو اس کی صفت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ خالق مالک مدبر ہے۔ دوسرا دین کی معرفت۔ دین کے تین مراتب ہیں، پہلا اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، پہلا اللہ پر ایمان، دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان، چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان، پانچواں اس کی کتابوں پر ایمان، چھٹا اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ احسان۔ احسان کے معنی ہے کہ بندہ اس حال میں اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم سے کم ایسا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا نبی کی معرفت۔ نبی کی معرفت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان لینا، آپ کو صادق اور امین جان لینا، اس کا علم حاصل کر لینا۔ صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سیرت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو اسوہ بنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جینا ہوگا، ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ماننے والے نہیں کہلائیں گے۔
جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا، آپ کو آئیڈیل نہ بنا لے، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ہے، جب تک یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے، جب تک ہم قبروں کے سوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول نہیں کہلائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین کے تین اصولوں کا صحیح علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت پیاری شخصیت کے بارے میں بولنے جا رہی ہوں، وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ کہتے تھے اور امانت ادا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کو پیار، امن اور بھائی چارہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ یتیم بچوں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کی زندگی سے سبق سیکھیں، ہمیشہ سچ بولے، نماز پڑھے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا، مجھ تقدیر میں فدا میں لکھا ہوتا۔ ہر خیالات میں روشن حدیث ان کی، ہر خیالات میں روشن حدیث ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرا عنوان ہے جنت۔ ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، نیک بنیں گے، اچھے کام کریں گے، ابا اماں دعائیں دیں گے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد جنت دے گا۔ جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ان محلوں میں ہم رہیں گے، ان محلوں میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، کیلے ہوں گے، انار ہوں گے، ہمیں جو بھی چیز چاہے وہ ملے گی، پھر ہم مزے سے کھائیں گے، عیش کریں گے۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے۔ میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ خوبصورت باغ ہوں گے، میٹھے پھل ہوں گے، ہم ہمیشہ جنت میں خوش رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس عنوان کے تحت یہاں تقریر کرنا چاہتی ہوں وہ والدین کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں محبت، شفقت اور رحمت کا جو عنصر رکھا ہے وہ ہمارے رب کریم کی بہت بڑی مہربانی ہے، ورنہ تو کیا ہوتا، کوئی کسی کی پرورش نہ کرتا، کوئی کسی کے ناز رکھے نہ اٹھاتا، اور نہ ہی کسی اولاد کی تیمارداری ہوتی، اور نہ ہی ماں باپ اولاد کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے، اور نہ ہی ان کی دیکھ ریکھ کرتے۔ تو قربان جاؤں اپنی رب کی اس مہربانی پر جس نے ماں باپ جیسے عظیم رشتے بنائے، مجبور اور لاچار اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر بڑی خوبی کے ساتھ ڈالی کہ اگر بچہ نہیں سوئے تو یہ دونوں بھی نہیں سوتے، اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو یہ دونوں بھی بے چین ہو جاتے، اگر بچہ رونے لگے تو یہ دونوں بھی رونے لگ جاتے، اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو یہ دونوں بھی بھوکے رہتے۔ سخت سردیوں کے دنوں میں بچے بستر گیلے اور گندے کر لیتے یا برداشت کر لیتے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے فوراً بعد 5 مرتبہ بیان فرمایا، جسے ہم
اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء کے اندر، سورہ لقمان میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، احدہما او کلیہما، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ خصوصاً یہاں بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اس عمر کو پہنچ کر انسان بچوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، انسان اپنی باتوں کو بار بار دہراتا ہے جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں مت جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرے نرمی کے ساتھ بات کرے اور انہیں اپنے بازو بچھا کر ان کے سامنے اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ شخص پھر بھی جنت میں نہ جا سکا۔ اسی سلسلے میں ہمیں ایک اور حدیث مبارک ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغیم انفہ ثم رغیم انفہ ثم رغیم انفہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، اور 3 مرتبہ الفاظ دہرائے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، کس شخص کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ جا سکا۔ کتنا بڑا موقع ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو اور اللہ کی جنت کو پالو۔ اتنے عظیم ہیں ماں باپ، ہم اندازہ لگا سکتے اس حدیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والدین راضی تو اللہ بھی راضی، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے درمیان والا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر لو یا اسے ضائع کر دو۔ جب جنت کا دروازہ ہی نہیں ہوگا تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، میرے حسن سلوک میں سب سے اولین حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اللہ کے رسول کی اس باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ماں کی عظمت کا۔ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ میرے نبی کی ہم نے زبان سن لی کہ ان میں ایک والد جنت کے بیچ کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ہم پر ہے ہم یہ دونوں عظیم ہستیوں کو راضی کرتے یا نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کو راضی کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت کو بھر دے تاکہ ہم دل و جان سے ان کی قدر کریں اور اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی رحمت العالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری تقریر کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ سامعین اکرام،
ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو طفیل رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ گوشت تقسیم کرنے کے دوران ایک خاتون آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ خاتون اس چادر پر بیٹھ گئے۔ سامعین اکرام، ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بھلا یہ کون ہے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت فرما رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے۔ سامعین اکرام، اسلام ہمیں بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر بچھا دی زمین پر۔ سامعین اکرام، ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہو، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کوئی نہ پیدا ہو، لیکن بچپن میں اس کا دودھ پیا ہو، یہ اصل ماں نہیں ہوتی، اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ سوچو کہ رضائی ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوگا تو حقیقی ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد بکم الشہر ویصوموا ومن کان مریضا ولا فعدۃ من ایام اخر۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو ماہ مبارک قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم پر ماہ رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں دینی ماحول کے اثر سے لوگوں کے دل اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ نیک عمل کا اہتمام دوسرے دنوں کے مقابلے اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھ کر رات میں تھکان اور کمزوری کے باوجود قیام اللہ کی لمبی لمبی رکعتیں ادا کرنے بھی اس مہینے کا خاص ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف نیکیوں کے راستے میں اضافے کی دلیل ہے بلکہ بندوں کے لیے توفیق اور استطاعت میں برکت کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا ماہ مبارک ہونا بلکہ ظاہر ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ماہ رمضان کے آتے ہی ماحول میں مختلف قسم کی تبدیلی سی آ جاتی ہے اور ہر طرف روحانی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں پر فرض نمازیں بھی بھاری ہوا کرتی تھی وہ قیام رمضان کی لمبی لمبی رکعتوں میں صفے میں ہاتھ بندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے ایک وقت کی چائے چھوڑنا بھی مشکل تھا، صبح سے شام تک روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے نجوشی تیاری ہو جاتی ہے۔ سال بھر مال جمع کرنے میں مصروف رہنے والے بھی اس مہینے میں غرب و فقر پر کھڑی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رمضان مبارک کی برکت ہے کہ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی صبح سے شام تک روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے نجوشی تیار ہو جاتی ہے، بلکہ بعض تو والدین کے منع کرنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی ضد کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کا روحانی ماحول ہر شخص کو بے عملی سے عمل کی طرف اور ہستی سے مجاہدے کی طرف کھینچ لاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں اپنے رب سے بھاگ کر گناہوں کی وادیوں میں جا بسے تھے، شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور روتے توبہ کرتے گڑ گڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر تجارتوں کا فرق، گھر میں رزق کی فراخی اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ میں اضافہ بھی اس برکت کا ایک مظہر ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے نزول کا مہینہ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ، دوسرے جمعے تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفر بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے ہم بچتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ये बात कुरान करीम में बयान होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तस्तरीबु अकाबाइरा मतहौना अनकुम सय्यातिकुम, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को मिटा देंगे। अल-नज़्र की 31वीं आयत। कबीरा गुनाह वो है जिसे दुनिया में हद यानी शरअली सजा हुई, या सजा की वादिया हुई, या अल्लाह की गजब उसकी लानत हुई, या जहन्नुम में दाखिल या जन्नत से महरूमी से डराया गया है। ये भी अल्लाह ताला का फज़ल है। मैं इस शेर के साथ अपनी जगह लेना चाहती हूँ। फर्क नहीं पड़ता किसी भी मौसम का रमजान के आगे, फर्क नहीं पड़ता किसी भी मौसम का रमजान के आगे, हार जाएंगी ये गर्मी भी रोजदार के ईमान के आगे, हार जाएंगी ये गर्मी भी रोजदार के ईमान के आगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम साथिया इकराम और मेरा हम मकतब साथू, मेरा आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आप आए हर तरफ अंधेरे का रास्ता, औरतों की इज्जत की जाती थी, शिरक अपने उरूज पे था, लड़कियों को जिद्दा दफ्तर कर दिया जाता था। इस बाहों से परेशान होकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारेरा बजाकर बैठते थे। एक मरतबा अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, पर अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून के रोते से पैदा किया, पर अपना रब बहुत करीम है जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया जो हम नहीं जानते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावानी अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सदर, अस्साद इकराम, सामाईन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फूल बनाए प्यारे प्यारे प्यारे, आसमान पे चमके तारे, सबका मालिक अल्लाह है, सबका खालिक अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रुमैल सकारी शेख है और मैं पहली जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मेरी स्पीच का टॉपिक है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें सबको दिया है देखने के लिए आखिरी, बोलने के लिए जुबान दी, खाने के लिए मज़ेदार फल दिए और हमें तो प्यारे वालिदैन दिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ने बनाया है। अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर, वही हमारा मालिक है और वही सबसे बड़ा है। इसीलिए हमें हमेशा कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस शेर के साथ अपनी मैं बाद में खत पढ़ती हूँ। चंदा मामा सूरज तारे अल्लाह ने बनाए कितने प्यारे, शुक्र करें अल्लाह का जो है मालिक हम सबका। जरा करो फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है जन्नत। हम माँ बाप का कहना मानेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अम्मा अब्बा दुआएं देंगे, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला भी खुश होंगे, दुनिया में इज्जत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे, वो महल खूब सजे होंगे, उन महलों में हम रहेंगे, उन महलों में बाग होंगे, बागों में अच्छे अच्छे फूल होंगे, मीठे मीठे फल
کرتے ہیں. میں ایک شعر پڑھ کے اپنی جگہ لینا چاہتی ہوں. موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں. موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں. جنت بھی جانا ہے لیکن نماز کا شوق نہیں. جنت بھی جانا ہے لیکن نماز کا شوق نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، آج میں ایک تقریر پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے کھانے پینے کے آداب. کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لو. بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو. بسم اللہ نہ کہنے سے شیطان شاکر ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے. جو کچھ کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھاؤ پیو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بائیں ہاتھ سے کھانے کا کام شیطان کا ہے. پانی ایک سانس میں نہ پیو، 3 سانس میں پیو. پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو، منہ برتن سے باہر نکال کر سانس لو. آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.